ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، بیوی بچوں کی دینی تربیت ہے، اور اس پڑوس کے ساتھ حسن سلوک ہے، کاروبار میں حلال حرام کی تمیز کے ساتھ اپنی جائز کمائی کے لیے محنت کرنا اور تھکنا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے، کہ یہ لوگ میرے بھائیوں اللہ کیا عزت دار اور مالدار ہے۔ جنت اللہ نے ایسوں کے لیے بنائی ہے، جنت اللہ کے یہاں ہر چلتے پھرتے آدمی کو نہیں دے دی جائے گی۔ ہاں چلتے پھرتے آپ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت رکھی ہے۔ اللہ نے کیا رکھی بولو؟ جنت کی قیمت حدیثوں میں ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنت۔ اللہ کا سامان مہنگا ہے، اللہ کا سامان کیا ہے بولو؟ مہنگا ہے، سستا نہیں ہے، جنت سستی نہیں ہے، اللہ نے مہنگی رکھی ہے۔ ہاں لیکن اس کو حاصل کرنے میں آسان ہے، اس کی محنت آسان ہے، ہاں اس کی قیمت ادا کرنا آسان ہے، اس قیمت ادا کرنا مشکل نہیں ہے، ایک دم آسان۔ زندگی اعمال والی بناؤ، خیر والی بناؤ، بھلائی والی بناؤ، نیکی والی بناؤ، ہاں اپنے آپ کو اچھی عادتوں کے عادی بناؤ، اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں اپنے آپ کو اچھائیوں کے عادی بناؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں بھائیوں بہت بڑی خیر وجود میں لائے گا، آخرت کے اندر اللہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، جنت میرے دوستوں بھائیوں ہمیشہ کی جنت اللہ دے گا۔ ہاں اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو میرے بھائیوں اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرنی چاہیے۔ جو چلتا اس طرح چلنے نہ دو، سوچو اپنی زندگی میں، ہاں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، زندگی کے 40 سال ہو گئے، زندگی کے 45 سال ہو گئے، زندگی کے 50 سال پورے ہو گئے، میرے پاس اگر آج کی رات میں ملک الموت آ جاوے تو کل صبح 9 بجے تک میرے گھر والے مجھے قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ 9 بجے کے بعد سے لے کر قیامت کا سورج اگے اور میری قبر کے اندر جنت کا بستر بچھے، جنت کی کھڑکیاں کھولے، جنت کی ہوائیں آوے، میرے پاس اس کی کیا تیاری ہے؟ اس کی کیا تیاری؟ میرے پاس کون سی نیکی ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ میری قبر کے لیے میرے پاس کیا ہے، میری آخرت کے لیے میرے پاس کیا ہے۔ وہاں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوگا، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی کسی مخلوق کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی مخلوق میں کسی کا کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ ہاں اللہ کیا اس کو والا وہ ہے جو نیکی کر کے آیا، ایمان اور نیکی لے کر آیا، وہ اللہ کو سب سے زیادہ والا ہے، چاہے وہ کالا کلوٹا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ غریب فقیر سکیر کیوں نہیں ہے، بھیک مانگ کر زندگی گزارنے والا کیوں نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سونے والا کیوں نہیں ہے۔ اللہ کا اپنے مخلوق سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہاں رشتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ تو ہر ایک بندے کو بلائے گا۔ جو آیات میں ہے ایک ایک آدمی کو لایا جائے اور اس کا حساب کھولا جائے، آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں، وہ اور اللہ، اس کا نام اعمال ایک ایک چیز کھول کر اس کے سامنے رکھی جائے۔ ہاں بے ایمان آدمی قرآن میں ہے، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ بے ایمان کہے گا اس میں تو کوئی چھوٹا کام بڑا کام، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں لکھ نہ دی گئی ہو۔ ہم نے جتنی اچھائیاں برائیاں کی ہیں سب اللہ کے سامنے موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا، اللہ زیادتی نہیں کرے گا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ذرا برابر میرے بھائیوں ہمارے ساتھ ظلم نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہماری نیکی بنائے۔ ہاں اسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ محشر کے میدان میں آپ ہم کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب میری نیکی اور میری برائی کو اللہ تول رہا ہوگا، کہ نیکیوں کے چوپڑے ایک طرف، برائیوں کے چوپڑے ایک طرف، اور پھر کانٹا دیکھا جائے گا کدھر جھکتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کا پلڑ نیکی کا جھک گیا کہ جا بھائی مزے ہی مزے، چل جا تیرے لیے مزے ہی مزے ہیں،
ایسی زندگی کے جس میں موت نہیں ہے، ایسی تندرستی کی بیماری نہیں ہے، ایسی عزت ہے کہ جس میں ذلت نہیں ہے، ایسی مالداری ہے کہ جس میں فقیری نہیں ہے، ایسی راحت ہے کہ جس کے پیچھے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ مزے کی زندگی گزارے گا. او فی عیشت راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کی نیکی کا پلڑا اوپر ہو گیا، بدی کا پلڑا نیچا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یہ کمانے کا موقع اللہ نے مجھے آپ کو دے رکھا ہے. ہاں یہ مت سمجھو ابھی جینا ہے، بہت جینا ہے، ابھی تو دیکھیں گے سوچیں گے. شیطان ہم کو سمجھاتا ہے ابھی بہت زندگی باقی ہے، ابھی کہاں بوڑھے ہوئے ہیں، ابھی کہاں بال سفید ہوئے ہیں، ہاں ابھی تو میرے 40 ہوئے ہیں. دیکھیں گے سائنس 70 کے بعد کا کیس ہے. ارے کون کہتا ہے گارنٹی دیتا ہے کہ 40 بھی پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیوں جوان نہیں مرتے؟ ارے بتاؤ، دنیا میں خالی بوڑھے ہی مرتے ہیں، جوانوں کو موت نہیں آتی ہے. 2 سال میں دیکھے نا، وائرس کے زمانے میں ہم نے دیکھا کیسی کیسی موتیں ہوئی ہیں. عبرت کے لیے یہی کافی ہے. آدمی اپنی آخرت کی تیاری، ہاں اپنی خبر کی تیاری. اللہ نے دنیا میں اس کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں کس کے لیے پیدا کیا بولو؟ اسی کے لیے. باقی دنیا کی جتنی پراپرٹی میرے آپ کے پاس ہے نا، یہ سب میں آپ اس کے ٹیمپرری کیا ہے بولو، استعمال کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں. مالک نہیں ہے، پروپریٹر نہیں ہے میں آپ. بھلے آپ کی 7 بار کی نقل میں اور 8 آپ کے اتارے میں، دستاویز میں، سٹی سروے میں، پنچایت کے چوپڑے میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے. دنیا آپ کو مالک کہتی ہے، خدا کی قسم میں آپ مالک نہیں ہے اس کے. قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک متاع ہے. متاع کا مطلب اس کو برت لینا ہے، استعمال کر لینا ہے، یوز کر لینا ہے. یہ مکان ہے، آپ مالک نہیں ہیں، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. یہ کپڑا ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ اس کو یوز کریں گے. گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، آپ مالک نہیں ہیں، آپ اس کو خالی یوز کریں گے. اس کے مالک نہیں ہیں، اس کو خالی یوز کریں گے. ایک آدمی یہاں سے بمبئی جاؤں، ٹکٹ لے، ریزرویشن کرواؤں، اے سی میں کرواؤں اور بیٹھ جاؤں ٹرین کے اندر، تو ٹرین کے اندر ٹکٹ ہے بمبئی تک کی، تو یہ بمبئی تک اس کو سفر کرنے کی اتھارٹی ہے نا. اے سی میں اتھارٹی ہے. اب اے سی کے اندر پنکھا ہے، لائٹ ہے، سیٹیں ہیں، واش بیسنگ ہے، اس کا نل ہے، اس کا یہ مالک ہے بولو. بمبئی آ جائے، پنکھا اتار کے اتر جاؤ تو کوئی اتار دے گا اس کو کہ بھائی یہ پنکھا لے دو میرے کا. کیا ہے ٹکٹ؟ ارے تم نے خالی بیٹھنے کی ٹکٹ، اس کے مالک تھوڑے تو. اور تمہارا ٹائم پورا ہوگا، اتر جاؤ، دوسرا میسنجر آ جائے گا اس میں. ہاں یہ گھر کے میں آپ مالک نہیں ہے. مارو گھر، مارو گھر، مارو گھر، اس کے مالک نہیں ہے. ہاں وقت آ جائے گا، ہم اتر جائیں گے، بیٹا آ جائے گا، ہاں پوتا آ جائے گا. سمجھتے ہو؟ تمہارا نام بیٹا دوسرے دن جا کر کیا کرے گا جانتے ہو؟ تمہارے میرے وہ جا کے سب سے پہلے مرن کا سرٹی نکالے گا، ڈیٹ سرٹی. ہمارا باپا گزری گیا ہے، انو نام کاری نہ کو بدلا مانی، وہ سب چیزوں میں سے میرا آپ کا نام نکال دے گا، اپنا نام چڑھا دے گا. قصہ ختم. آپ کہہ رہے تھے میں مالک ہوں، کہاں مالک ہے آپ کس کے مالک ہیں جانتے ہو؟ خدا کی قسم آپ نماز کے مالک ہیں. جو 5 وقت کی نماز آپ نے میں نے پڑھی ہے نا، یہ میری ملکیت ہے. رمضان کے روزے میں نے آپ نے رکھے ہیں، یہ میری ملکیت، میری پراپرٹی ہے. جو مال زکات کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر، صلہ رحمی کے نام پر خرچ کیا ہے، یہ میری آپ کی پراپرٹی ہے. ہاں میرے بھائی، جو قرآن پڑھا ہے یہ میری پراپرٹی ہے. جو اللہ کا نام ذکر دعا میں لیا ہے یہ میری ملکیت ہے. میں نے مسجدوں میں رہ کر تعلیم کے حلقوں میں اپنا آپ کو پابند کیا ہے، یہ میری ملکیت، یہ میری جاگیر ہے. ہاں میں نے گشت کیا ہے، میں نے اللہ کے دین کی محنت پر 4 مہینے علاقوں میں کام کیا ہے، 40 دن کام کیا ہے، 3 دن علاقوں میں کام کیا ہے، مسجدوں میں اعمال کیے ہیں. خدا کے نام پر میں تھکا ہوں، جان مال لگا کر میں نے مشقت مجاہدے کو برداشت کیا ہے. یہ سب چیزیں میری سیلف پراپرٹی ہے، یہ میری خود کی ملکیت ہے. باقی دنیا کی کوئی چیز میری نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی کا دستاویز قبر میں نہیں رکھا جاتا ہے نا، رکھا جاتا ہے. گھڑی تک اتار لیتے ہیں، موبائل تک لے لیتے ہیں، جوتے اتار لیتے ہیں، موزے اتار لیتے ہیں، سب اتار لیتے ہیں. ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کا فون ہے کہ ہمارا باپا مری گیا ہے، اوپر نہ نچلا بیدا سونا نہ چکاڑی رہی ہے کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے.
ہنسنے کی بات نہیں ہے. میرے دوست سونا نہ چکا ہی لے گا. میں کون پوچھ رہا ہے؟ اولاد پوچھ رہی. ہاں یہ مت سمجھیو یہ پھول میں سے نکل جائیو، یہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیمپرری مجھے آپ کو استعمال کرنے کا رائٹ دے رکھا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرو. پھر دوسرا استعمال کرے گا. جیسے ٹرین میں سے تم اتر گئے، اب دوسرا ٹکٹ لے کر بیٹھے گا، وہ پنکھا